نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا انما توعدون لآت، یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی ہے. مراد ہے قیامت، کہ تم سے یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی تو اس کو آنا ہی آنا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم ہرا نہیں سکتے. بچ کر نکل جاؤ اور اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے، ایسا ممکن نہیں ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم ہرانے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے مقام پر اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو. انی عامل، میں بھی اپنے مقام پر اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. من تکون له عاقبۃ الدار فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یہ حقیقت ہے کہ ظالم لوگ حقیقی کامیابی نہیں پا سکتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ نے جو کھیتیاں اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں، ان ظالموں نے ان کھیتیوں اور چوپایوں میں اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، چنانچہ بزعم خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے، ان کے چڑھاوے کے لیے الگ سے نکالتے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو شریکوں کا حصہ ہے وہ تو کسی بھی صورت اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ شریکوں کے پاس پہنچ سکتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسی بری بات ہے جو انہوں نے طے کر رکھی ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے گھڑے ہوئے شریکوں نے یہ بات سجھا رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا اچھا کام ہے.
لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے گھڑے ہوئے شریکوں نے، ان کے شیاطین نے ان کو اس طرح سے بات کیوں سجھائی؟ تاکہ ان کو تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین میں مغالطے پیدا کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی ہی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دیجئے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور انہوں نے یوں کہا، هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو ان کھیتیوں کو اور چوپایوں کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جن کو ہم کھانا کھلانا چاہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ کچھ چوپائے ہیں جن پر سواری ممنوع ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یوں بہتان باندھتے ہیں کہ ان کو ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افطرا پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ عن قریب ان کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 134 سے آیت نمبر 138 تک کا۔ پہلے جو دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں میں تو ان کو عقیدہ آخرت کی تعلیم دی گئی ہے اور آخرت پر ایمان رکھنے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور دھمکی بھی دی گئی ہے۔ مان لیں تو دعوت ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر یہی دعوت ان کے لیے دھمکی بھی ہے۔ فرمایا کہ یقین کر لو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ٹلنے والی نہیں ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہاں جائیں گے؟ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ کیا تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو؟ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتے، تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی نظریاتی اور عملی اصلاح میں عقیدہ آخرت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آدمی کو اپنی موت یاد ہو اور فیصلے کا دن اور قیامت کی عدالت یاد ہو تو پھر اس کے بہت سارے عقائد کی اور بہت سارے اعمال کی خود بخود ہی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آدمی سرکشی کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو نا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا تو پھر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، ایک سپاہی، عام سپاہی اگر کھڑا ہو تو آدمی ٹریفک کا قانون نہیں توڑتا، لیکن جبار السماوات والارض، قیام السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون ہے اور آدمی اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کے بارے میں عقیدہ کمزور ہے، یعنی مستحضر نہیں ہے، اس کا عقیدہ تو ہے لیکن وہ عقیدہ اس موقع پر مستحضر نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، یا یہ کہ آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ کمزور ہے اور مستحضر نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے یقین کر لو
یہ کوئی محض ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کہہ دیا گیا اور وقوع پذیر نہ ہوگی، بلکہ قیامت ایسی چیز ہے جس کو ٹلنا نہیں ہے۔ یقین کر لو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرا نہیں سکتے، تم بچ کر نکل نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، پھر آگے وعید سنائی گئی کہ اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے طریقے کے مطابق لگے رہو اور میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ عاقبۃ الدار، دار سے دار دنیا بھی مراد ہو سکتا ہے اور دار سے دار آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر دار دنیا مراد لیں تو ترجمہ یہی ہوگا جو میں نے کیا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے، اور اگر دار آخرت مراد ہو تو پھر ترجمہ یوں کریں گے کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، فلاح کہتے ہیں ابدی کامیابی کو، ابدی کامیابی، اٹرنل۔ ظالم وقتی طور پہ غالب آ سکتے ہیں، وقتی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ابدی کامیابی ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، چنگیز خان کو دیکھ لو، اور جو بڑے بڑے ظالم ہیں ان کو دیکھ لو کہ کوئی ان کے نظریے کا اور ان کے ظلم کا عالم بردار نہیں ہوتا۔ نئے ظالم آئیں گے لیکن جو پچھلے ظالم ہیں ان ظالموں کے ناکام اور برباد ہونے پہ انسانیت متفق ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا اس ظلم کی وجہ سے وہ ناکام ہے، اس بات پر انسانیت متفق ہے۔ تو انہ لا یفلح الظالمون، یہ وہی بات ہے جو اوپر کہی گئی تھی کہ تم بچ کر نکل نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے غالب آ جاؤ، لیکن ابدی کامیابی تمہارا نصیب نہیں بنے گی۔ ظالم سے مراد کون ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم سے مراد ظالم ہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم سے مراد شرک کرنے والے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آگے آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 144 تک مشرکوں کے بعض مشرکانہ رسوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس چیز کا پکا عقیدہ رکھے کہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کہ چاہے وہ قرآن کے ذریعے بتلا دے یا اپنے رسول کے ذریعے بتلا دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر سکے یا حرام کو حلال کر سکے۔ لیکن مشرکین مکہ نے ایسے بہت سارے معاملات کیے ہوئے تھے جو اسی شرک پر مشتمل تھے۔ مثلا وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو من گھڑت غیرت ہے اس غیرت کے تقاضے کے مطابق بیٹیوں کو قتل کرنا درست ہے۔ اور کتنا ظالمانہ عمل تھا اپنی اولاد کو پیدا کرنا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس جرم میں کہ وہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی اس کو مار ڈالتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بعض قبیلوں میں یہ رسمیں تھی کہ بیٹوں کو بھی مار ڈالتے تھے، کہتے تھے کہاں سے کھلائیں گے، مار دو۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ جو بالکل حرام فعل تھا، اس حرام فعل کو اپنے رسوم و رواج کے مطابق حلال بھی سمجھتے تھے۔ یہ جہالت اب بھی ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنے کو ناجائز نہیں سمجھتے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق تحلیل و تحریم کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے کہ یہ تو اللہ کا حق تھا، اور غیرت کے نام پہ قتل کرنا یہ اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قانون بنایا ہے، اصول مقرر کیے، ان اصولوں کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، اگر ان اصولوں کے مطابق وہ قتل کا مستحق نہیں ہے تو پھر اس کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اور مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن کی پیدا کی ہوئی بچی کو مار دیا کرتے تھے، اور ان کے شریکوں نے ان کے لیے یہ بات سجھا دی تھی کہ بہت اچھا کام ہے جو کر رہے ہو، غیرت والا کام ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ان کے شریک تو بزرگ تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جیسے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حابیل، انہوں نے یہ باتیں مشرکوں کو نہیں سجھائی تھی۔ تو قرآن کے اسلوب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں شرکاء سے مراد شیاطین ہیں، کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں یہ تو ان کے شرک سے بری الذمت ہے، حقیقت میں یہ شیاطین تھے جن کی بات مانتے تھے اور ان کو بزرگوں کا نام دے کر پوجا کرتے تھے، ورنہ اصل تو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا شیاطین کو، کہ شیاطین کہتے تھے اس چیز کو جائز سمجھو، یہ جائز سمجھتے تھے، اور شیاطین کہتے تھے اس چیز کو ناجائز سمجھو تو ناجائز سمجھتے تھے۔ تو ایک تو ان کا جرم یہ تھا کہ اولاد کے قتل کو وہ غیرت کے نام پر حلال سمجھا کرتے تھے، یا غربت کے بہانے سے بیٹے مار دینے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ ایک اور عجیب رسم یہ تھی کہ بعض لوگ نظر مان لیتے تھے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا تو 10واں بیٹا میں نظر کے طور پہ قربان کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی، اور 10ویں بیٹے جو تھے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تھے، لیکن اللہ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی پشت میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی ایک نظر مانی جاتی تھی کہ 10 بیٹے ہوئے تو 10واں بیٹا میں مار ڈالوں گا، اور اس کو کہتے تھے کہ قربانی کر دوں گا اس کی، اور ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے تھے، مثلا چڑھاوے کے جانور، کچھ جانور ایسے ہوتے تھے کہ ان کو مکمل طور پر چڑھاوا اور نذرانے کے طور پہ دے دیا جاتا تھا بتوں کو، تو ان کا تو گوشت بھی سب کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا، اور ان کی سواری بھی سب کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی کہ یہ چڑھاوے کے۔ اور بعض ایسے تھے کہ جن کو بس چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ بت کے نام پر ہے، لیکن اس کی سواری کو ممنوع سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی تھی، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بعض کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ کھیتیاں، جو چوپائے والے ہوتے تھے وہ تو اپنے چوپائے چڑھاوے کے طور پہ پیش کرتے تھے، بعض کی کھیتیاں ہوتی تھی تو وہ کھیتی کو چڑھاوے کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ کھیتی فلاں بت کے نام کی ہے۔ جو پیداوار حاصل ہوتی تھی اس پیداوار کے اندر بھی یہ معاملہ تھا کہ کچھ حصہ نکالتے تھے اللہ کے نام کا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کا حصہ ہونے کا مطلب یہ تھا یہ فقیروں کو دیا جائے گا، اور کچھ حصہ نکالتے تھے بتوں کا نذرانہ، بتوں کا چڑھاوا، وہ فقیروں کو نہیں دیا جاتا تھا، وہ اسی بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، اور چاہے وہ پھر ضائع کر دیں یا جو وہاں کے مجاور ہوتے تھے وہ ہڑپ کر جائیں۔ جانوروں میں بھی یہی معاملہ تھا۔ پھر ایک بڑی گستاخی تو یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کا بھی چڑھاوا نکالا جائے، اللہ کے برابر کر دیا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ شریکوں کا ہے، یہ بھی گستاخی تھی۔ پھر بڑی گستاخی یہ کرتے تھے کہ اگر کسی غلطی سے مکسنگ ہو جاتی کہ اللہ کا کچھ آ جاتا اگر بتوں کے حصے میں، تو کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، آ گیا تو آ گیا۔ اور یہ بت خانوں میں اور مزاروں میں آج بھی یہ رسم ہے کہ اگر غلطی سے بڑا نوٹ چلا جائے تو کہتے ہیں واپس نہ کرو،
چلا گیا تو چلا گیا، کہ یہ چڑھاوا جو ہے واپس نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کے چڑھاوے میں سے غلطی سے کچھ اللہ کے حصے میں آ جاتا تو اس کو کہتے ہیں نکالو نکالو، یہاں سے نکالو اور اس کو پورا کرو۔ بتوں کی عظمت تھی دل میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت دل میں نہیں تھی۔ اللہ کا حصہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ فقیروں کو ہی تو دینا ہے، کم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بتوں کی عظمت دل میں بڑی موجود تھی کہ اگر ان کا حصہ کم ہوا تو یہ ہمیں تباہ کر ڈالیں گے۔ وہاں ایک ایک دانہ اور ایک ایک جانور پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیسا ظلم ہے جس کا سبھی کچھ ہے اس کا حصہ نکالتے ہیں۔ پوری فصل اللہ کی ہے، سارا ریوڑ اللہ کا ہے، حصہ نکالتے ہیں اور حصے نکالنے میں بھی یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ نے جو کھیتیاں اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان کھیتیوں اور چوپایوں میں ان لوگوں نے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور بزعم خود یہ بےہودہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ اللہ کا حصہ تو پھر بھی فقیروں کو اور مستحق محتاجوں کو پہنچ جاتا تھا، جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ تو یا ضائع ہو جائے گا یا جو بت خانے کے نگران اور مجاور ہیں وہ ہڑپ کر جائیں گے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اگر کچھ شامل بھی ہو جاتا تو اس کو وہاں سے نکالتے تھے کہ جلدی نکالو۔ وما کان للہ فہو لشرکاء فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا تھا۔ ساء ما یحکمون، کس قدر بری بات ہے جو انہوں نے طے کر رکھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گستاخی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے، اور پھر بے عظمتی کہ بتوں کے حصے کی عظمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اللہ کو کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے۔ شریک سے مراد شیاطین، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور شیاطین نے ان کو یہ کیوں سجھا رکھا ہے؟ تاکہ ان کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے اوپر ان کے دین کو مشتبہ کر دے، دین کے معاملے میں ان کے لیے مغالطے پیدا کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پوج رہے ہیں لیکن وہ دشمن ہے۔ اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر ہی اپنے دشمنانہ عزائم کا اظہار کر دیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، جس طرح سے بھی ہو سکے گا ان کو تباہ کروں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا اور بائیں طرف سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اولاد آدم میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ مشرک ناشکر ہوتا ہے، اللہ کا کھاتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر ڈھیل دے رکھی ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہٰذا ان کو ان کی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ کئی بار بتلا چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت دینا چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نتیجے سے بے فکر ہو جائیں۔ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو آگے جہنم تیار ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا بھی یہی مطلب ہے کہ دعوت کو تو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیجئے، اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔
وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ بتوں کے نام کے فلاں بت کے نام کے ہیں، لہٰذا ان چوپایوں کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کا گوشت کھا سکتا ہے، اور یہ کھیتی اس کو بھی فلاں بت کے نام پر وقف کر دیا گیا ہے، کوئی نہیں کھا سکتا۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ صرف وہی لوگ کھائیں گے جن کو ہم کھلانا چاہیں، کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ یہ استثناء بھی کر دیا کرتے تھے، بعض اوقات استثناء کر دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا چڑھاوا ہے اور اس کو فلاں فلاں مجاور اور فلاں فلاں پجاری کے علاوہ اور کوئی نہ کھائے گا۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور اسی طرح سے کچھ چوپائے ان کی سواری کو ممنوع قرار دیا جاتا تھا کہ یہ چڑھاوے کی اونٹنی ہے، اس کے اوپر کوئی سواری نہ کرے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کا نام نہ لینے کی دو صورتیں تھیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ صرف نام لیا کرتے تھے اس بت کا جس کے نام پر یہ نظر نیاز چڑھاوا کر رہے ہوتے تھے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ ملا کر اس بت کا بھی نام لیتے۔ اللہ اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا، اس لیے کہ جب اللہ کے ساتھ شریک کو ملا کر نام لیا گیا کہ اللہ کا بھی نام لے لیا اور اپنی طرف سے جو شریک کھڑا رکھا ہے اس کا بھی نام لے لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، میں تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں، جہاں شرکت ہوتی ہے وہاں اپنا نام نکال لیتا ہوں۔ افتراء علیہ، اللہ پر گھڑتے ہیں، بہتان ترازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جو کچھ افطرا پردازی کر رہے ہیں اللہ عن قریب ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی یہ جو اللہ کا نام نہیں لیتے اور پھر اس مردار کو حلال بھی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جو اوپر والی ناجائز رسمیں گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس شرک کا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ جو صورتیں ہیں اگر ہم غور کریں تو بہت ساری صورتیں آج کل بھی پائی جاتی ہیں اس طرح کی۔ ایک رسم تھی ہندوستان میں، ہو سکتا ہے اب بھی یہاں بعض علاقوں میں ہو، اس کو کہتے تھے بی بی کی سحنک۔ سحنک کا مطلب تھال، اور اس تھال کے اندر یہ کچھ حلوے مانڈے پوڑے رکھے جاتے تھے، اور اس کے بارے میں یہ طے کر رکھا تھا کہ مرد اس میں سے نہیں کھا سکتے، اور اسی طرح یہ طے کر رکھا تھا کہ بیوہ اس میں سے نہیں کھا سکتی۔ اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ رسم ایجاد کی تھی شہنشاہ جہانگیر کی بعض بیویوں نے۔ شہنشاہ جہانگیر نے شادی کر لی تھی نور جہاں سے جو بیوہ تھی، اور پھر وہ نور جہاں اس کی سب سے محبوب بیوی بن گئی، اور باقی سب جو ہے وہ بے قدر ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی نیاز دینا شروع کر دی اور اس کا نام رکھا بی بی کی سحنک، اور اس میں طے یہ کیا کہ کوئی مرد اس میں سے نہیں کھائے گا اور بیوہ نہیں آ سکتی۔ تو وہ رسم باقاعدہ منعقد کی جاتی تھی اور نور جہاں کے لیے یہ طعنہ بنایا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ رسم شروع تو ہوئی تھی محل سے، پورے دہلی میں اور دہلی کے ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی کہ بی بی کی سحنک منائی جاتی تھی۔ اسی طرح اب بھی یہ ہے کہ چڑھاوے پہ جانور پیش کیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جن نکال دوں گا، بکرا دے دو، اور بعض جگہ یہ رواج ہے کہ اس کو ذبح کرواتے ہیں، ذبح کروا کے یوں پھینکوا دیتے ہیں کہ پہاڑ پر پھینک دو، اور کوئی بھی اس کو کھا نہیں سکتا، یہ بس فلاں جن کا چڑھاوا ہے۔ تو اس طرح کی رسمیں اب بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔